إلى مزار فيك يا مولاي. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. صلوات پڑھیں محمد وعلی دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرما دے. قبولیت کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلی ولایت نظری اور ولایت عملی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ نے انسان پر 3 ولایتوں کو واجب کیا. فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، ورسول میرا رسول تمہارا ولی ہے، اور تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. تمام تر امت مسلمہ نے 2 ولایتوں کو تسلیم کیا. کس طرح تسلیم کیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر، محمد رسول اللہ کہہ کر. ہم نے ایک جملہ اور بڑھایا، علی ولی اللہ کہہ کر، یعنی جو حق نبی کا ہمارے اوپر تھا وہی حق علی بن ابی طالب کا ہمارے اوپر ہے. جس طرح رسول کی اطاعت واجب ہے اسی طرح آل رسول کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ قرآن میں جب جب اطاعت کی باری آئی یا ولایت کی باری آئی خدا نے 3 چیزوں کا بھی ذکر کیا. یہاں پر فرمایا میں اللہ ولی، میرا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے. دوسری آیت فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تو 3 اطاعتیں جگہ جگہ پر ہیں. تو یہاں مسلمان کو 2 چیزیں سمجھنی ہیں. ایک، خود ولایت ہے کیا، دوسرا اس ولایت سے مجھے فیض کیسے لینا ہے. اور اگر فیض کامل انسان لے لے تو یہ انسان کامل بن جاتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا میں بھیجا تاکہ مقام حیوانیت سے نکل کر ہم مقام انسانیت تک پہنچیں. کہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی ولایت کو سمجھ لے وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا. یہ خطا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی ولایت کو نہیں سمجھا. کہ ہمارے دوست مذاق میں کہتے تھے کہ ہمارے ممبر سے توحید اتنی بیان ہوتی ہے جتنا سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. ہم یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے اللہ کو نہیں مانا تو جہنمی بن جاؤ گے. لیکن یہ اللہ ہے کیا؟ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ اور اتنی معرفت امام حسین کے وجود میں کہ اپنا سب کچھ اس اللہ کے لیے لٹا دیا. ایسا جذبہ انسان کے وجود میں کب پیدا ہوتا ہے کہ پوری رات امام زین العابدین اللہ کی اطاعت میں اور عبادت میں مشغول ہیں. کہ یہ میرا چھوٹا سا بچہ اگر مجھ سے پوچھے کہ میں اس خدا کا عاشق کیسے بنوں جو مجھے نظر نہیں آتا. عشق تو تبھی ہوتا ہے جب انسان دیکھے، جب پرکھے، جب سنے، جب پڑھے، جب اسے حسن نظر آئے. فطرت انسان ہے کہ انسان حسن پرست ہے، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. کمال پرست ہے، یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے. پرفیکشن پرست ہے، یہ اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے. کافر ہو یا مسلم ہو، ہر بندہ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے. فقیر سے بھی پوچھو گے نا وہ کہتا میں کامیابی چاہتا ہوں. بڑے سے بڑے جابر اور متکبر سے بھی پوچھو گے نا وہ کہتا میں کامیابی چاہتا ہوں. ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ پرفیکشن کے پیچھے جائے اور وہ جاتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے وہ ہوتی نہیں ہے. جس چیز کو وہ حسن سمجھتا ہے وہ حقیقت میں حسن ہوتا نہیں. آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کا دھوکہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو کامیابی سمجھ کے جا رہا ہوتا ہے. اب یہ مجھے کون سمجھائے گا کہ حقیقت میں کامیابی کیا ہے اور حقیقت میں ناکامی کیا ہے؟ تو وہ تبھی پتہ چلے گا جب میں در ولایت کے ساتھ متمسک رہوں گا.
فرمایا انسان دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا غافل ہے یا ذاکر ہے۔ جب غافل ہوتا ہے تو اس کا ساتھی شیطان ہوتا ہے، لیکن جب ذاکر ہوتا ہے تو اس کا ساتھی پروردگار عالم ہوتا ہے۔ تو تبھی فرمایا متمسک رہنا ولایت رسول سے، ولایت اہل بیت سے۔ تھوڑا سا تو دور ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ولایت ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو بھی سمجھنا ہے۔ جب یہ نظریہ سمجھ میں آ گیا، اب ولایت عملی میرے وجود کے اندر اتر آئے گی۔ لیکن اگر میں نے نظریہ نہیں سمجھا تو نماز میں کوئی مزہ نہیں، نظریہ نہیں سمجھا عبادت میں کوئی مزہ نہیں۔ وہ مزہ جو اہل بیت کو آتا تھا کہ مولا آخری رات شب عاشور اجازت مانگتے ہیں کہ عباس جا کر بات کر کے آؤ کہ ایک رات کی مہلت ملے، مولا اس ایک رات میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جس انسان کو پتا ہو کہ یقیناً کل میں شہید کر دیا جاؤں گا، تو ہونا تو یہ چاہیے نا وہ آخری رات اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزارے، اپنے جواں بیٹے کے ساتھ گزارے، اپنے بھائی کے ساتھ گزارے، اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے۔ لیکن آقا حسین اپنی آخری رات بھی عبادت کے لیے مانگ رہے ہیں، مصلی پہ بیٹھ کے پوری رات۔ فرمایا جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے پہ آواز کرتی ہیں، اسی طرح خیام حسینی سے ہمیں ذکر اور اطاعت و مناجات خدا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یہ عشق ہے نا جو امام حسین کو کھینچ رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ گفتگو میں آئے گا کہ جس کے پاس ولایت ہوتی ہے خدا اس کے وجود میں کشش رکھتا ہے، کائنات اس کی طرف کھنچتی ہوئی جاتی ہے۔ آج کربلا میں کشش ہے کہ نہیں ہے کہ دنیا کربلا کی طرف جا رہی ہے؟ وہ کربلا، وہ قبر امام حسین، کہ دشمنی صرف امام حسین سے نہیں بلکہ قبر مطہر سے بھی اتنی دشمنی کہ متوکل نے وہاں پر بیلوں کو لایا۔ پہلے جب زائر جاتے تھے امام کی قبر کے لیے تو درخت نشانی ہوتی تھی، سدر کے درخت ہوتے تھے، کیسے پتا چلے کہ آقا کی قبر کہاں ہے؟ تو لوگوں نے درخت لگا لیے تھے، زائر جاتے تھے درختوں کو دیکھتے تھے، سمجھ جاتے تھے کہ یہاں پہ قبور مطہر ہے، تاکہ کوئی زائر قبر امام حسین پہ نہ آئے۔ درختوں کو بھی نکال دیا، کھیتی باڑی کی زمین بنانا چاہیے، پوری زمین پر یہ بین الحرمین ہر جگہ انہوں نے ہل چلایا، لیکن جیسے بیل امام حسین کی قبر کے قریب ہوا تو اس نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ حیوان کے اندر بھی اتنا احترام تھا کہ یہ قبر ولی خدا کی قبر ہے، یہ قبر نواز رسول کی قبر ہے۔ فرماتے سمالون نے اتنا اس بیل کو مارا، اتنا مارا، بیل مر گیا لیکن اس نے اپنے قدموں کو آگے نہیں بڑھایا۔ کہ جس دشمن نے چاہا تھا کہ صرف قبر امام حسین کو بھی نہ رہنے دیا جائے تاکہ کوئی زائر وہاں پہ نہ آ پائے، لیکن آج یہ بتاؤ بقا اس دشمن کو ملی یا حسین کی قبر کو ملی؟ جب تو خود کو راہ خدا میں فنا کر دیتا ہے تو خدا تمہارے وجود کو بقا عطا کرتا ہے، اور جب تو ولی خدا بن جاتا ہے تو خدا تمہارے وجود میں کشش دیتا ہے۔ یہ کشش روح ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے وجود میں ولایت کو مذکور کب آئے گی؟ جب انسان مرحلے وار پہلے توحید کو سمجھے، پھر رسالت کو سمجھے، پھر امامت کو سمجھے۔ جب تین چیزوں کو سمجھ لے گا اب اس کے اندر ولایت عملی اتر آئے گی۔